بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ غیر معروف واقعہ ہے، یعنی اتنا مشہور نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رہے کہ اس واقعے کی مکمل سند مستند ہے اور سکہ روایات سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ امام مالک میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور احادیث کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے۔ اب میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے، بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں، سیدھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 ماہ کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں 6 ماہ کے بچے کو حرام کا تصور کیا جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کا رجم کر دیا جائے، یعنی اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کی بجائے جہاں اس کو سنگسار کیا جانا تھا، سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ جنا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ دیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حساب و کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پڑھو قرآن۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب دوسری آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینے میں سے 2 سال نکال لو۔ جب آپ 24 ماہ نکال لیں گے 30 ماہ میں سے تو پیچھے 6 مہینے بچتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر قرآن کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہر کاروں کو دوڑایا۔ اللہ نہ کرے اگر عورت کو سنگسار کر دیا گیا تو قیامت کے دن میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بنے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئیں اور فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا۔ آپ نے ہر کاروں سے فرمایا جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ ہر کاریے بھی نکلے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے ملنے آئی ہوئی تھی اور زاروں قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ ہر کارے بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دیا۔ اس وقت اس نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن تو مت رو، نہ غم کر، اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک بھی نہیں۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا نہ کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت اور شکل و شباہت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 ماہ کے بچے کو اگر کوئی عورت جنم دے دے تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا۔ یہ قرآن میں فیصلہ موجود ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔